رب کائنات نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورۃ النساء۔ جس نے رسول کا حکم مانا، یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِی، یہ تیری اتباع کریں تو میں اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اور ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس کے سے کوئی رکاوٹ نہ پائے اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنے آپس کے معاملات میں، اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو شامل نہیں کرتے، آپ کو حاکم نہیں بناتے، فیصلہ کرنے والا نہیں بناتے، پھر جو آپ فرما دیں اس پر عمل نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے، اور اگر اپنے دلوں میں رکاوٹ لاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم، یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، پسند نہیں آیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رب کائنات فرما رہا ہے یہ اس وقت مسلمان ہی نہیں ہو سکتے کہ اگر ان کے دلوں کے اندر ذرا برابر بھی بے ایمانی آ گئی، آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، آپ کے حکم کو نہیں مانا، آپ کی اتباع نہیں کی، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس وقت مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ نا ایک نام کے مسلمان اور ایک یہودی کا کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، معاملہ کوئی ڈسٹرب ہوا، خراب ہوا، تو جب فیصلہ کرنے کی باری آئی ان کے دل میں آیا، خیال آیا، یہودی کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو انہی کے پاس چل لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہو جائے گا۔ اب وہ دونوں، ایک جو نام کا مسلمان، جو منافق ہوتے ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا، زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے, کیا پریشانی ہے, کیا پرابلم ہے, کیا ٹینشن ہے. یہودی نے اپنی بات سنا دی. اب جو مسلمان تھا نام کا اس نے اپنی بات سنا دی. اب وہ عدل و انصاف کرنے والے تھے. جب عدل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, انصاف کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, پھر سامنے یہ نہیں دیکھا جاتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ محلے دار کون ہے, وہ بیٹا کے بیٹے کی طرف اپنے سائڈ نہیں. نہیں, اس وقت پھر فیصلہ کرنا ہے, انصاف کرنا ہے. تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف کے پیکر پر تشریف لائے. جب دونوں نے, یہودی نے بھی نام کے مسلمان نے اپنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی, سنا دی. اب فیصلہ کرنا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ جو تھا وہ یہودی کے حق میں کر دیا. کس کے حق میں کر دیا؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جو مسلمان تھا اس کے خلاف یعنی فیصلہ ہو گیا. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا باہر نکلتے ہیں تو وہ جو نام کا مسلمان تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے, مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں اب یہ بات, یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر چلتے ہیں. وہ یہودی کہنے لگا چلو بھی ٹھیک ہے, ان کے پاس چل لیتے ہیں. اب وہی بات, وہی فیصلہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. جب وہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے, اب وہ نام کا جو مسلمان تھا وہ اپنی بات سنانا شروع کرتا ہے, وہ سنا لیتا ہے. جب سنا کر فارغ ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اب اس یہودی سے فرماتے ہیں کہ یہودی اب اس نے اپنی بات سنانی ہے, اب تم اپنی بات سناؤ. یہودی کہتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بات سنیے, میں اپنی بات سنانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, عرض کر دیتا ہوں کہ یہی بات, یہی فیصلہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا چکا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا. یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے, لیکن اس کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اس نے کہا ہے یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے. عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو میں قبول کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر جاتے ہیں, ننگی تلوار لے کر آتے ہیں, اس نام کے مسلمان کا سر قلم کر دیتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس کو میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کیا کرتی ہے, اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کیا کرتی ہے. کیا مطلب کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, حکم دے دیا, بس اس کی اتباع کرنی ہے, اس حکم کو مان لینا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جب آپ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ تعالی آپ سے آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا. اور صرف اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لینا, مانتے رہنا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا, وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالی کی عبادت کرے, ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہیں کرتا, نہیں پڑھتا, وہ چاہے رب کی تصدیق کرتا رہے, اس وحدہ لا شریک کو ایک مانتا رہے, یہ سب بیکار ہے اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ کافر ہی رہے گا, کافر ہی رہے گا. کیا بندہ کو سوچے کہ بس میں رب کو مانتا ہوں, میں اس کی وحدانیت کو قبول کرتا ہوں, لیکن حضور کی رسالت کو نہیں مانتا, تو وہ
بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر کا کافر ہی رہے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ کر، آپ کی اتباع کو چھوڑ کر کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس کی کوئی عبادت، روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، حج ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا۔ کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں، آپ جس مقام پر بھی دیکھ لیجئے جہاں پر رب کائنات کا نام لیا جاتا ہے، وہیں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ اذان دیکھیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، یہ کہہ لیا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب آپ کی اس وقت تک اذان نہیں ہوتی جب تک آپ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے۔ اس وقت آپ کی اذان ہی قابل قبول نہیں۔ آپ کو اذان دوبارہ دہرانی پڑے گی، اذان دوبارہ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کی بات کر دی ہے، لیکن محبوب کی رسالت کی بات نہیں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، عبادات کرتا رہے، لیکن ایک وقت اس کے دل کے اندر، ذہن کے اندر کچھ خیال آ جاتا ہے، بات آ جاتی ہے کہ یار رات کو میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، 4 رکعتیں ہوتی ہیں فرض کی، ٹوٹل رکعتیں 17 ہوتی ہیں، 4 فرض پڑھنے ہیں، 4 فرض پڑھتے ہیں، اس پہ ہم جو ہے 4 رکوع کرتے ہیں، اس کے اندر ہم جو ہیں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہو گئے، 3 رکعتوں میں 6 سجدے ہو گئے، 4 رکعتوں میں 8 سجدے ہو گئے۔ یار میں نے 8 سجدے کیے ہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے فرض جو ہے وہ 6 پڑھ لوں، جہاں پر میرے 8 سجدے ہوں گے وہاں پر میرے جو ہے 12 سجدے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ جھکنا ہو جائے گا، اس کی عبادت زیادہ ہو جائے گی۔ کیا اس بندے کی نماز قابل قبول ہے؟ نہیں قابل قبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب نے ادا کیے ہیں، اس نے 4 فرض ادا کیے ہیں، تو 4 ہی فرض ادا کر لے، میں اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو قبول کر لوں گا، عبادت کو قبول کر لوں گا۔ کیا کہ جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات نہیں کرتے، آپ ان کے ذکر نہیں کرتے، آپ کی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا، آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر، آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد یعنی نماز پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ ضرور پکارتا ہے، ضرور پکارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے، اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا، جو ان کے نام تھے ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے آپ کے وصف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام
کہ جب اللہ نے ابھی انبیاء کرام کو بھیجا نہیں کیا تھا، ابھی انسان کو بنایا نہیں گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کی، وہ ارواح کو جمع فرمایا تھا، اور اس وقت عہد لیا تھا کہ اے روح انبیاء مجھ سے عہد کرو، وعدہ کرو، تم میں جس کی موجودگی میں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو تم ان کے اوپر ایمان ضرور لاؤ گے، ضرور ایمان لاؤ گے۔ ہر نبی نے، جتنے بھی نبی تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی قوم کے اندر یہ بتایا تھا کہ ہماری موجودگی کے اندر یا ہمارے بعد جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم نے ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا شروع کر دینا ہے، ماننا شروع کر دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی وہاں پر چرچا کیا جائے گا، اور ایمان بے تمہاری، یعنی ایمان جو ہے تمہاری یاد کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہوگی، مانا ہی نہیں جائے گا۔ جب تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے میں اللہ ان کے ایمان کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اب جس کے ذکر کو رب کائنات بلند کرتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے ذکر کو کون کم کر سکتا ہے؟ کون کم کر سکتا ہے؟ کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب گھٹائے تجھے اللہ تعالیٰ دے۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے، کوئی لاکھ اٹھ کر کہتا رہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، کوئی لاکھ اٹھ کر کہتا رہے کہ نبی کو اختیارات نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کا احترام اتنا کرو جتنا ایک بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے، لاکھ کو یہ کہتا رہے، جب اس کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ رب نے فرما لیا ہے تو بتاؤ کہ اس کے ذکر کو کم کون کر سکتا ہے؟ صبح قیامت بھی اللہ کے محبوب کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی فرماتے ہوئے یہ فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ کی رسالت کی گواہیاں جو ہے صرف انسانوں نے نہیں دی، صرف جانوروں نے نہیں دی، بلکہ درختوں نے بھی، پتھروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں دی۔ آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کے ذکر کی بلند، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہیاں دی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے، آپ کے ذکر کی عظمت ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میرے دل کی دنیا بدل گئی اور اندر ایک اختلاف برپا ہو گیا۔ واللہ لقد عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب، میں نے جان اور پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی
کوئی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کر لیتا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا تو وہ فریفتہ ہو جاتا تھا کہ محبوب کا عاشق بن جاتا تھا، غلام بن جاتا تھا۔ کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جمال کا نظارہ کیا، ان کو رسالت کا مہتاب نظر نہیں، کئیوں نے کوئی ایسے تھے، اب ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ ساری عمر یہ کہتا رہا کہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہے، لیکن کسی نے بھی محبت کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ جس نے محبت کی آنکھ سے دیکھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے محبت مصطفیٰ میں گم ہو کر دیکھا وہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پہچان لیا، دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو پیدا کرتے ہوئے دیکھا وہ ہمارے غریب ذوالنورین بن گئے، اور جنہوں نے محبت مصطفیٰ میں گم ہو کر محبوب کے چہرہ مبارک کو تکا وہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے، اب جب جس کے ذکر کو رب کائنات نے بلند کر دیا، اب اس کے ذکر کو کم کون کر سکتا ہے؟ ان کے ذکر کی بلندی اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو پھر کون ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کم کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی، نبوت کی گواہیاں پتھروں نے بھی دی، آپ کی رسالت کی، آپ کی نبوت کی گواہیاں درختوں نے بھی دی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر نے عرض کیا، ایک کافر نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کھجور کا درخت اگر آپ کے حکم سے پکی ہوئی کھجوروں کا ایک خوشہ گرا دے، یعنی جس میں کھجوریں نہیں لگی ہوئی تھی یا کچی کھجوریں تھیں، تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر آپ کے حکم سے یہ کھجور کا درخت ایک پکا ہوا کھجوروں کا خوشہ گرا دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ جہاں سے ایک بات واضح کرتا چلا کہ جو غیر مسلم بھی تھے نا، جو یہودی بھی تھے، کافر بھی جو تھے، وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو درخت ان کی بات مانے گا۔ ہے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں کو انما انا بشر مثلکم کے نعرے لگانے والوں، کبھی یہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی تو پڑھ کر سنا دیا کرو نا، ہے ان احادیث کو بھی سنایا کرو نا، ہے کہ تیری گل دے گھر چ تیرا نیانا نہ منے تو یہودی کی کہتا پیا وا، یہودی کہہ رہا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس درخت کو حکم دیں یہ درخت پکی ہوئی کھجوروں کا خوشہ جو ہے وہ نیچے گرا دے۔ وہ جانتا تھا اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ درخت ان کے حکم کو مانے گا ضرور ہے، مانے گا ضرور۔ جب اس نے یہ عرض کر دی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور فرمایا اے درخت پکی ہوئی کھجوروں کا ایک خوشہ زمین پر گرا دو۔ اسی وقت درخت کے اوپر کھجوریں پکی، پکنے کے بعد درخت کے اوپر سے ایک خوشہ کھجوروں کا زمین کے اوپر آ گیا، زمین کے اوپر آ گیا۔ اسی وقت درخت نے میرے محبوب کا حکم مانا، اسی وقت مان لیا۔ نبی کو اپنے جیسا نہ کہا کرو، اپنے ورگا سمجھ نہ بیٹھی او جھلیا سونے، اپنے ورگا سمجھ نہ بیٹھی او جھلیا ہر کی سونے سونا بیٹھا فرش کو دے میں خبرہ عرش کو مار دیا ہے۔ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جنت کتنے آسمان کے اوپر ہے، ہم سے تو غائب ہی ہے نا، ہمیں کیا پتا جنت کہاں تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ قبر میں سوالات کون سے ہونے ہیں، ہمیں کس نے بتایا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ غائب ہی تھا نا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر کے اندر تم سے جب تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا نا تو دو فرشتیاں نے آنا ہوا۔ سانوں تو نہیں پتا سی کنے دسیا، بولے ذرا کنے دسیا؟ اللہ کے
جب دوسرا سوال ہو ہے تو پوچھا جائے گا بتا، دوسرا سوال ہوگا کہ بتا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین کیا ہے، دین الاسلام، تیرا دین کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے صرف سوال نہیں بتایا، جواب بھی بتایا، بتا دینا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ جب تیسرا سوال جو ہے نا وہ بھی بتا دے گا، پوچھا جائے گا ماں پوچھا تقول کی حق کے حاضر، میرے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا نا تو پھر بتا دینا ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنت کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہا سے ہمیں بتا دیا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی باتیں ہو رہی ہیں، بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کی گواہیاں جو رسالت کی وہ پتھروں نے بھی دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ بولیے ذرا، کنہوں نے دی ہے؟ پتھروں نے بھی دی ہے۔ ابو جہل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ساری عمر وہ یہ کہتے رہ گئے ہیں، کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، ورنہ لے آگے دکھاؤ، ورنہ لا کر دکھاؤ ہمیں کسی بھی صحابی سے یہ حدیث روایت ہو، یہ مروی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جو سینہ قرآن میں ہے کہ میں تمہاری جیسا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ روزے رکھنا شروع کر دیا، متواتر روزے رکھ رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے نا تو اس کے اوپر سوال پر سوال نہیں کیا کرتے، جو محبوب نے فرما دیا بس اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رکھتے رہے، صحابہ کرام نے سوچا کہ آقا علیہ السلام بھی روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے جو ہے نا روزے رکھنا شروع کر دیے، متواتر روزے رکھتے رہے، ویکنس ہو گئی۔ اب ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، لیکن ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک ویکنس جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ آپ ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس بندے نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ بھی بتا دیتا ہے کس نے روزے رکھے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جو ہے انہوں بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، میرے محبوب سب کچھ جانتے اور فرماتے ہیں کہ میرے یارو خیر ہے، بڑے کمزور ہو گئے ہو کہ کھانے پینے کوئی نہیں پائے۔ عرض کی آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیوں رکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ متواتر روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے سوچا آپ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ متواتر روزے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اے میرے یارو کیا تم میرے جیسے ہو؟ کیا تم میرے جیسے ہو؟ میرا رب تو مجھے رزق عطا فرماتا ہے، کیا تم میرے جیسے ہو؟ اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم میرے جیسے ہو؟ صحابہ نے یہ کہا ہاں جی سرکار سے تو اٹھے بڑھ گئی ہیں، آج کا ملنا اڑ کے جاتا ہی نبی ساڑھے بڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں دکھاؤ تو صحیح کسی صحابی سے روایت ہو یہ بات کہ صحابی نے کہا کہ نبی ہمارے جیسا ہے، کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ نہیں کسی صحابی نے کہا کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ آج کا ملنا اٹھتا ہے منبر پر بیٹھے کہتا ساتھ کہنا شروع کرتے ہیں نبی ساڑھے بڑھتا، نبی ساڑھے بڑھتا، وہ تیری گل تیرا جمعہ پتر نہیں مردا۔ ادھر دیکھو اللہ کے محبوب کی گل تے پتھر بھی مر دے، پتھر نہیں مر دے۔ ابو جہل ہاتھوں میں نا کنکریاں لے پتھر لے مٹھی بند کر ہے، مٹھی بند کرنے کے بعد پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے نا تو اے دس میری مٹھی وچ پی ہے، میری مٹھی وچ پی جا۔ اب ایک چیز میری مٹھی کے اندر بند ہو، چل مثال دوا ایک، چلو مثال دے دینا۔ بچپن دے وچ سارے نے کلی جوٹا تے کھیڈیا ہوگا، کو پینٹے گولیاں لے کے کرتے سی مٹھی بند کی، دس بھی کی ہے کلی کے جوٹا کرتے سی نا، اور سامنے دسن والا جڑا وا اندر واسطے تو گل کی ہوئی ہے، انہوں تو نظر نہیں آ رہا نا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اگر صحیح دس دیتا تو من سے جواب نہیں صحیح دس دیتا ہے۔ اللہ
کیا، یعنی ابو جہل کا بھی عقیدہ سگا، وہ بھی مانتا سی اس گل، وہ بھی جانتا سگا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، وہ جانتا سگا، وہ مانتا سگا کہ اگر اللہ کا نبی ہے تو یہ علم غیب ہے۔ اج کا ملا اٹھ کے کہتا کہ نبی علم غیب ہی کوئی نہیں ہے، اور تو ابو جہل تو کیا گزرا ہو گیا، اور تو یہودیاں تو کیا گزرا ہو گیا، کافرہ تو کیا گزرا ہو گیا ہے، وہ کہندے میں دسو اگر تسی اللہ دے نبی ہو ہے، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اے مندا سی کہ اللہ دا نبی ہے تے دس ضرور سب گزر میری مٹھی وچ گئی ہے، تے ہے اج دا بندہ اٹھ کے کلمہ بھی پڑھ لیتا تے کلمہ پڑھ کے کہتا کہ نبی نو علم غیب ہی کوئی نہیں کا۔ اچھا ابو جہل نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے، تو میں ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھوں گا۔ تو جب میرے محبوب نے یہ سنا آپ نے فرمایا اے چچا میں بتاؤں آپ کی مٹھی میں کیا ہے یا آپ کی مٹھی میں جو چیز ہے یہ بول کر بتائے کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، آپ کی مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ ہو جائے تو کمال ہی ہو جائے گا، بڑی بات ہو جائے گی۔ تو ہے جب ادھر سے ابو جہل نے کہا کہ یہ بات اگر ہو جاتی ہے تو کمال ہو جائے گا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہاتھ میں چیز تھی اس کو حکم دیا، اب وہ کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں پڑ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن خاتم اللہ علی قلوبہم، کچھ دل رب نے ایسے بنا دی ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں کہ وہ بات پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں تو جادوگر دیتا ہے، جادوگر کیوں مہریں لگی ہوئی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں صرف پتھروں نے نہیں درختوں نے بھی دی ہوئی ہیں، درختوں نے بھی دی ہوئی۔ ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ جو چیز سامنے میرے یہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ بتا دے، یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ کہتا نہیں، یہودی نے پتہ کیا کہا، وہ جو درخت سامنے کھڑا ہے لاگے دی گل نہیں کی، انہوں نے بھی دور دی گل کی، کتھوں دی گل کی تھی، دور دی گل کی، وہ جو درخت ہے نا اگر وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا ایسا کر، جا ایسا کر، میں اگر کہوں گا نا تو تمہیں تو جادو ہو گیا ہے، تو جا کے کہہ ہے۔ ایک طرح محبوب نے خود فرما دیا بولو ہے، ایک محبوب نے فرمایا جا تو جا کے کہہ، جا کے کہہ ہے کہ تو کہے گا نا میرا پیغام تو لے کے جائے گا نا تو درخت تیرا بھی پیغام نہیں موڑے گا، تیری بھی گل مان لے گا ہے۔ اب مجھے کہتا اچھا یہ بات ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا جا تو جا کر اس کو ہمارا پیغام دے، ہمارا حکم دے جا کر۔ اب یہودی اس درخت کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ درخت تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے، تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ اب وہ درخت جب یہ پیغام سنتا ہے، یہ حکم سنتا ہے، اس نے یہ نہیں سے دیکھا، اس نے یہ نہیں سنی، اس نے دیکھا کہ مجھے کہنے والا کون ہے، اس نے یہ دیکھا کہ حکم کس کا آیا ہوا ہے، حکم کس کا آیا ہوا ہے، پیغام کس کا ہے۔ درخت کو وجد آتا ہے، وہ جوش میں آتا ہے، دائیں انگڑائی لیتا ہے، بائیں انگڑائی لیتا ہے، آگے جھکتا ہے، پیچھے جھکتا ہے، اپنی جڑوں سمیت درخت چلنا شروع ہو جاتا ہے، محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے اور گر کر کیا عرض کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کی رسالت کی گواہیاں درختوں نے دی ہے، جانوروں نے آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں دی ہے، جانوروں نے آ کر محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر محبوب کی عظمتیں بیان کی ہے، آپ سے گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اب جس کے ذکر کو رب کائنات خود بلند فرما رہا ہے، اس کے ذکر کو کم کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی لا کہتا رہے
کہ نبی ہمارے جیسا ہے، نہیں اس بات کو ماننا ہے. بس اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کا وعدہ فرمایا ہے، بلند کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. اب کس کی ہمت ہے، کس کی جرأت ہے، آدم آخر قیامت والے دن بھی جب ذکر ہوگا تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، پکارا جائے گا تو وہاں پر پکارا جائے گا. ہر نبی کہیں گے، ہر امت جائے گی اپنے نبی کے پاس، ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. لیکن میرے محبوب فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا. اے میرے غلاموں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے وہ دعا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی آج کے دن کی تو بچا کر رکھی ہوئی ہے. تو محبوب کا ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کو